بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 101 دلچسپ مکالمے کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ نمبر 55، فاطمۃ الزہرا کی مظلومیت کیوں؟ ایک وہابی شیعہ عالم دین سے کہتا ہے کہ تم لوگ قبر فاطمہ زہرا کے پاس یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا سلام ہو آپ پر اے مظلومہ بی بی؟ کس نے دختر رسول فاطمہ زہرا پر ظلم و ستم کیا ہے؟ شیعہ عالم، اس ظلم و ستم پر فاطمہ کی غم انگیز داستان خود تمہاری کتابوں میں لکھی ہے۔ وہابی کون سی کتاب میں؟ شیعہ عالم الامام السیاسیہ، جو ابن قتیبہ دنوری کی لکھی ہوئی ہے، اس کے 13ویں صفحے پر لکھی ہے۔ وہابی، اس قسم کی کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیعہ عالم، میں یہ کتاب بازار سے تمہارے لیے خرید کر لاتا ہوں۔ وہابی نے میری بات مانی، میں گیا اور کتاب خرید کر اس کے پاس لایا اور اس کی جلد اول کے صفحہ 19 کو کھولا اور اس سے کہا، لو یہ پڑھو۔ لکھا تھا کہ جب ابو بکر کے زمانے خلافت میں علی و بعض دیگر لوگ جو ابو بکر کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، سب حضرت علی کے گھر میں جمع تھے، ابو بکر نے عمر بن خطاب کو بلایا اور ان لوگوں سے بیعت لینے کو حضرت علی کے گھر روانہ کیا۔ عمر در حضرت علی پر آ کر بلند آواز سے کہتے ہیں کہ جو بھی اندر ہے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے باہر آ جائے۔ جب کوئی باہر نہیں آیا تو عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر تم لوگ باہر نہیں آئے تو اس گھر کو تم لوگوں سمیت جلا کر خاک کر دوں گا۔ کسی نے عمر سے کہا، اے عمر، اس گھر میں دختر رسول فاطمہ بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے، میرے لیے کوئی فرق نہیں، چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجبوراً بعض لوگ تو خوف سے باہر آ گئے مگر حضرت علی نہیں آئے۔ اسی روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر بستر مرگ پر تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں علی کے گھر کے در پر نہ جاتا، چاہے وہ مجھ سے اعلان جنگی کیوں نہ کرتے۔ اس مقام پر شیعہ عالم نے اس وہابی سے کہا، ذرا ابو بکر کی بات پر توجہ تو کرو کہ کس طرح وہ موت کے وقت خوف، افسوس اور پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہابی، جو اس استدلال کے سامنے لاجواب ہو کر رہ گیا تھا، کہنے لگا، اس کتاب کا مصنف ابن قتیبہ شیعت کی طرف مائل تھا۔ شیعہ عالم، اگر ابن قتیبہ مذہب تشیع کی طرف مائل تھا تو کتاب مسلم و صحیح بخاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جن میں 2 روایتیں ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ابو بکر سے ناراض اس دنیا سے گئی ہیں؟ اس بارے میں صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کے صفحہ 153 چھاپ مصر اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177 چھاپ الشعب کے باب غزوۃ خیبر میں رجوع کریں۔ نمبر 56، تربت امام حسین علیہ السلام پر سجدہ کرنا۔ ایک سنی عالم دین جو دانشگاہ الازہر سے فارغ التحصیل تھے، بنام شیخ محمد مری انطاقی، جو سوریہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے مذہب تشیع کے سلسلے میں تحقیقات کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی، کیوں میں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا۔ اس میں لکھتے کہ ایک دفعہ سنی عالم دین سے تربت حسینی و خاک پر سجدہ کرنے کے سلسلے میں اس طرح مناظرہ ہوا۔ محمد مرئی، میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے کچھ سنی دوست جو دانشگاہ الازہر میں میرے ہم کلامی تھے مجھ سے ملنے آئے۔ اس ملاقات میں اس طرح بحث شروع ہوئی، سنی دوست، شیعہ لوگ تربت حسینی پر سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا اس فعل کی بنا پر وہ لوگ مشرک ہیں۔ محمد مرئی، تربت پر سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ تربت پر سجدہ خدا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ تربت کے لیے۔ اگر بقول تمہارے فرضی محال کی بنا پر کہ اس تربت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی خاطر وہ لوگ اس پر سجدہ کرتے ہیں، نہ یہ کہ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، تو یقیناً اس طرح کا فعل شرک ہے۔ لیکن شیعہ اپنے معبود جو خدا ہے اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یعنی نہایت تواضع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں خدا کے لیے اس تربت پر پیشانی رکھتے ہیں۔ مزید روشن عبارت، یعنی حقیقت سجدہ خدا کے سامنے نہایت خضوع ہے، نہ کہ مہر کے سامنے۔ حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام حمید تھا بولا، احسن ہو تم پر، تم نے اچھا تجزیہ و تحلیل کیا، لیکن یہ سوال ہمارے لیے باقی رہ جاتا ہے کہ تم شیعہ لوگ تربت حسینی ہی پر سجدہ کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ جس طرح تربت پر سجدہ کرتے ہو دوسری چیزوں پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ محمد مرئی، ہم جو خاک پر سجدہ کرتے ہیں وہ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں جو تمام مسلمین کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، خدا نے زمین کو میرے لیے سجدگاہ اور پاکیزہ قرار دیا، لہٰذا اس پر تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ سجدہ خالص مٹی پر جائز ہے۔
اس لیے ہم لوگ خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ حمید کس طرح مسلمین اس مسئلے پر اتفاق نظر رکھتے ہیں؟ محمد مرئی، جب رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہاں پہنچتے ہی آپ نے وہاں ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، کیا اس مسجد کا فرش تھا؟ حمید نہیں۔ محمد مرئی، پس پیغمبر اکرم اور دیگر مسلمین نے کس چیز پر سجدہ کیا؟ حمید، اسی خاک کی زمین پر سجدہ کیا۔ محمد مرئی، رحلت رسول کے بعد اور زمانہ خلافت ابو بکر و عثمان و عمر میں مسلمان کس چیز پر سجدہ کرتے تھے؟ کیا اس وقت مسجدوں کے فرش تھے؟ حمید، اس وقت فرش نہیں تھے اور وہ لوگ اسی مسجد کی خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ محمد مرئی، لہٰذا تم اپنے اس بیان سے اعتراف کرتے ہو کہ پیغمبر اکرم نے اپنی تمام نمازوں میں زمین پر سجدہ کیا، اسی طرح دیگر مسلمانوں نے بھی اسی زمانے اور اس کے بعد والے زمانوں میں خاک پر سجدہ کرتے رہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاک پر سجدہ اب صحیح ہے۔ حمید، میرا اشکال شیعوں کی اس بات پر ہے کہ وہ لوگ کیوں صرف خاک ہی پر سجدہ کرتے ہیں، اور وہ خاک جو زمین کربلا سے لی گئی ہو اور اس سے مہر بنائی گئی ہو، اس کو اپنی جیب میں رکھ کر چلتے ہیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کو رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ محمد مرئی، اولاً تو شیعوں کا عقیدہ یہ کہ زمین کی ہر قسم کی چیز، خواہ وہ خاک ہو یا پتھر، سجدہ جائز ہے، اور ثانیاً یہ کہ سجدے کے لیے شرط ہے کہ سجدے کی جگہ پاک ہو، لہٰذا نجس یا آلودہ زمین پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے پاکیزہ خاک کی ایک سجدگاہ جس کو مہر کہتے ہیں تیار کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تاکہ اس سجدگاہ پر جو خالص خاک سے تیار کی گئی اطمینان قلبی کے ساتھ اس پر سجدہ کریں، کیونکہ شیعہ جس زمین یا خاک کے پاک ہونے کا اطمینان نہ ہو اس پر سجدہ نہیں کرتے۔ حمید، اگر شیعوں کا مقصد خالص خاک پر سجدہ کرنا ہے تو کیوں صرف خاک اپنے ساتھ نہیں رکھتے بلکہ اس سے مہر بناتے اور اپنے پاس رکھتے ہیں؟ محمد مرئی، کیونکہ مٹی کو ساتھ رکھنے سے لباس خاک آلود ہوتا ہے، اور کیونکہ مٹی کو کہیں بھی کسی چیز میں رکھیں وہ خاک آلود ہو جاتی ہے، اسی لیے مٹی میں پانی ملا کر اس سے مہر بناتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو نہ باعث زحمت ہے اور نہ اس سے لباس و ہاتھ پیر آلودہ ہوتے ہیں۔ حمید، تم لوگ زمین کی چیزوں کے علاوہ قالین، دری اور فرش پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ محمد مرئی، یہ بات تو میں نے پہلے ہی کہی کہ سجدے کی غرض خدا کے سامنے انتہائی خضوع و خشوع کرنا ہے، چاہے خود خاک پر ہو یا اس سے بنی ہوئی مہر پر ہو، اس سے خدا کے سامنے زیادہ خضوع ہوتا ہے، کیونکہ خاک سب سے پست ترین چیز ہے اور انسان کا سب سے عظیم ترین عضو اس کی پیشانی ہے، لہٰذا جب انسان اپنی عظیم ترین چیز کو پست ترین چیز خاک پر حالت سجدہ میں رکھتا ہے تاکہ نہایت خضوع کے ساتھ خدا کی عبادت کرے، اسی لیے مستحب ہے کہ سجدہ کی جگہ ہاتھ پیروں سے ذرا نیچی ہو تاکہ زیادہ خضوع کو بیان کرے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ سجدے میں ناک کی نوک بھی خاک پر لگے تاکہ زیادہ خضوع کا حاصل ہو، لہذا خشک خاک شدہ خاک یعنی مہر پر سجدہ کرنا اور دوسری چیزوں کی نسبت بہتر ہے جن پر سجدہ جائز ہو، کیونکہ اگر انسان حالت سجدہ میں اپنی پیشانی پر قالین یا سونا چاندی یا اس قسم کی دوسری چیزوں پر رکھے وہ خضوع حاصل نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے سجدہ کرنا خدا کے سامنے بندے کی پستی اور تذلیل پر بھی دلالت نہ کرے۔ لہٰذا اس وضاحت کے بعد آپ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو خدا کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ مہر پر سجدہ کرتے ہیں کافر و مشرک ہیں، یا قالین اور رنگ برنگی کپڑوں پر سجدہ کرنا جس سے تواضع نہیں رہتی؟ یہ تقرب خدا ہے، جو کوئی بھی اس طرح کا قصور کرے وہ قصور باطل و بے اساس ہے۔ حمید، تو وہ کلمات کیا ہیں جو اس مہر پر لکھے ہوتے ہیں جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں؟ محمد مرئی، اولاً تو سب مہروں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، ثانیاً ان میں سے بعض پر یہ لکھا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی جو خود ذکر سجدہ کی طرف اشارہ ہے، اور بعض پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تربت زمین کربلا سے لی گئی ہے۔ تم کو خدا کی قسم ذرا یہ بتاؤ کہ یہ لکھا ہونا موجب شرک ہے؟ کیا یہ سب لکھا ہونا خاک کے صحیح سجدہ سے خارج کر دیتا ہے؟ حمید، نہیں، یہ ہرگز موجب شرک یا اس پر سجدہ کے جائز ہونے میں معنی نہیں ہے، لیکن ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ تربت کربلا میں کیا خصوصیت ہے جو اکثر شیعہ اس پر سجدے کو زیادہ باعث ثواب سمجھتے ہیں؟ محمد مرئی، اس کا راز یہ کہ ہمارے اماموں
سے بعض روایات نقل ہوئی کہ جس میں آیا کہ سجدہ کرنا تربت امام حسین پر دوسری تربتوں سے زیادہ اہمیت و ثواب ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، یعنی تربت حسینی پر سجدہ کرنا 7 پردوں کو دور کر دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 153۔ یعنی نماز کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے اور اس کی آسمان کی طرف بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صرف تربت حسینی پر سجدہ کرتے تھے، آپ کو خدا کے سامنے اپنے کو خدا کے سامنے چھوٹا و ذلیل ظاہر کرنے کی خاطر۔ بہار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 58۔ لہٰذا اس تربت حسینی کو ایک قسم کی برتری حاصل ہے جو دوسری تربتوں میں نہیں ہے۔ حمید کیا تربت حسینی پر نماز موجب قبول نماز ہوتی ہے، چاہے نماز باطل ہی کیوں نہ ہو؟ محمد مرئی، مذہب شیعہ میں کہ اگر نماز کی صحت کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی فاسد ہے تو نماز باطل ہے اور ایسی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن جو نماز تمام شرائط صحت پر مشتمل ہو، اگر اس کا سجدہ تربت حسینی پر ہو تو قبول ہونے کے علاوہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ حمید کیا زمین کربلا تمام زمینوں حتیٰ کہ مکہ و مدینہ کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جو تمام تربت حسینی پر سجدہ دوسری تربتوں کی نسبت افضل ہے؟ محمد مرئی، اس میں کیا عیب ہے کہ اگر خدا اس طرح کی خصوصیت زمین کربلا کو عطا کر دے؟ حمید، زمین مکہ جو حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اب تک کعبے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور زمین مدینہ جو جزت پیغمبر کو اٹھائے ہوئے، کیا ان کا مقام زمین کربلا سے کمتر ہے؟ ویسے ہی عجیب ہے کہ کیا حسین اپنے جد پیغمبر سے بڑھ گئے ہیں؟ محمد مرئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عظمت و شرافت حسین اپنے جد رسول اکرم کی عظمت مقام و شرافت کے سبب سے ہے، لیکن خاک کربلا کو جو سب زمینوں پر برتری حاصل ہے، اس کی وجہ یہ کہ امام حسین نے اپنے جد کی راہ میں اس زمین پر شہادت پیش کی ہے، اور مقام حسین مقام رسالت کا ایک جز ہے، لیکن اس جہد سے کہ آپ اور آپ کے اصحاب و انصار نے خدا کی راہ میں اسلام کو زندہ کرنے اور اراکین دین کو استوار کرنے اور ان کے تحفظ کرنے میں اپنی جانوں کو نثار کر کے شہادت حاصل کی۔ خداوند عالم نے اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو 3 خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ پہلی یہ کہ دوسرے ائمہ آپ کی نسل سے قرار پائے، دوسری یہ کہ ان کی تربت میں شفا ہے، تیسری یہ کہ ان کے روضہ اقدس پر کوئی جا کر دعا کرے تو مستجاب ہوتی ہے۔ کیا تربت حسینی کو اس طرح کی خصوصیت حاصل کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ کیا یہ کہنے سے کہ زمین کربلا ارض مدینہ سے افضل ہے، یہ معنی نکلتے ہیں کہ حسین پیغمبر پر برتری رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ ہم پر اشکال کرتے ہیں؟ حالانکہ مطلب اس کے برعکس ہے، یعنی تربت حسینی کا احترام خود امام حسین کا احترام ہے، اور امام حسین کا احترام ان کے جد رسول خدا اور خدا کا احترام ہے۔ جب میری بات اس حد تک پہنچی تو ایک دوست جو میری باتوں سے قانع ہو چکا تھا، خوشی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے شیعوں کی کتابوں کی درخواست کی، اور مجھ سے کہنے لگا، تمہاری باتیں بہت اچھی تھیں، میں تو اب تک سمجھتا تھا کہ شاید شیعہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا سے بڑا مانتے ہیں۔ اب میرے سامنے حقیقت واضح ہو گئی ہے، اور تمہاری شیریں گفتگو کا شکریہ، اور آج سے میں خود تربت کربلا کی ایک مہر اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس پر نماز پڑھوں گا۔ نمبر 57، اگر پیغمبر اسلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو کون ہوتا؟ ایران کے ایک آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکے میں باب الاسلام کے سامنے کتاب فروش کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ ایک سنی عالم دین آئے اور مجھے سلام کر کے مجھ سے اس طرح گفتگو شروع کی، سنی عالم، آپ لوگ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ میں نے کہا، پیغمبر نے اس قسم کی حدیث ہرگز نہیں کہی، بلکہ یہ حدیث جعلی اور جھوٹی ہے۔ سنی عالم، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا، تم لوگ حدیث منزلہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور اس حدیث کے ہمارے اور تمہارے درمیان قطعی ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو رسول خدا نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمائی، یعنی اے علی، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔ سنی عالم، ہاں یہ حدیث ہم لوگوں کے نزدیک مسلم و قطعی ہے۔ میں نے کہا، لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حتماً علی ہی ہوتے۔
لہٰذا اس حدیث کی بنا پر وہ حدیث جو تم نے ابھی نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جھوٹی و جعلی ہے، وہ اس جواب کے سامنے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ نمبر 58، مسئلہ متع۔ مرحوم آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک سنی عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ متع کو جائز جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ سنی عالم کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب کے اس قول کی بنا پر جو انہوں نے کہا کہ یعنی دو متع، حج تمتع اور ازدواج موقت، جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں حلال تھے لیکن میں ان دو کو حرام کرتا ہوں۔ اور بعض دیگر مقامات پر عمر یوں کہتے ہیں، تفسیر فخر رازی ذیل سورہ نساء آیت نمبر 24، دو متع جو عہد رسول میں حلال تھے میں ان سے منع کرتا ہوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو سزا دوں گا۔ وہ دو متع ہیں حج تمتع اور عورتوں سے متع۔ لہٰذا خود عمر کی یہ بات قطع نظر قرآن اور روایات کے جو ان کے جواز پر دلالت کرتی کہ متع زمانے رسول میں حلال تھا لیکن عمر نے اس کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمر نے کس دلیل کے تحت متع کو حرام قرار دیا؟ کیا نعوذ باللہ وہ رسول خدا کے بعد پیغمبر ہو گئے تھے کہ خدا نے انہیں پیغام بھیجا کہ جو انہوں نے متع کو حرام قرار کر دیا؟ یا عمر پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی پھر کیوں انہوں نے متع کو حرام قرار دیا تھا جبکہ حلال محمد تا روز قیامت حلال ہے اور حرام محمد تا روز قیامت حرام ہے؟ کیا عمر کے اس طرح کے تغیرات بدعت نہیں ہیں؟ جبکہ رسول خدا نے بھی فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آتش دوزخ میں جلنے کا سبب بنے گی۔ لہٰذا مسلمان کس بنا پر عمر کی ان بدعتوں پر عمل کرتے ہیں اور رسول خدا کی سنت سے دوری کرتے ہیں؟ وہ سنی عالم میری ان باتوں کے سامنے بے جواب ہو کر رہ گیا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کافی بحثیں ہیں جس کی تفصیلی بحث فقہ میں ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 خود جواز متع پر دلالت کرتی ہے۔ ہم یہاں پر فقط امام علی علیہ السلام کی اس روایت کے بیان پر اکتفا کریں گے کہ متع ایک قسم کی رحمت ہے جس کے ذریعے خداوند عالم نے بندوں پر لطف و کرم کیا ہے۔ اگر عمر نے اس کو منع نہ کیا ہوتا تو سوائے شقی افراد کے کوئی زنا نہ کرتا۔ نمبر 59، شیعہ عالم کا مسیحی عالم سے مباحثہ۔ قرآن مجید کے سورہ عبس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس نے منہ بسور لیا اور پیٹھ پھیر لی کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ لہٰذا خود اہل تسنن کی کتابوں میں اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ پیغمبر اکرم کچھ سرداران قریش کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے تاکہ ان کو دعوت اسلام دے۔ اسی دوران ایک مومن فقیر بنام عبداللہ ملتون پیغمبر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے خدا کے رسول، مجھے آیت قرآنی سکھائیں۔ تو پیغمبر اکرم اس پر ناراض ہوئے تو خداوند عالم نے پیغمبر کو اس کام پر سرزنش کی، جبکہ روایت شیعہ کے مطابق یہ آیت عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس پر خدا کی طرف سے سرزنش ہوئی ہے کیونکہ اس نے اس نابینا فقیر سے بے اعتنائی کی تھی۔ اب وہ مناظرہ جو شیعہ عالم و مسیحی عالم کے درمیان ہوا ملاحظہ کریں۔ مسیحی عالم: حضرت عیسیٰ تمہارے پیغمبر سے بہتر تھے اس لیے کہ تمہارے رسول نعوذ باللہ کچھ بد اخلاق تھے، نابیناؤں سے منہ پھیر لیتے تھے، جیسا کہ تمہارے قرآن کی سورہ عبس میں ذکر ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ اس قدر خوش اخلاق تھے کہ جب بھی نابینا یا کسی بھی بیماری میں کسی کو مبتلا پاتے تو نہ یہ کہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تھے بلکہ اس کو شفا دیتے تھے۔ شیعہ عالم: ہم شیعہ معتقد ہے کہ یہ آیت بد اخلاق عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ پیغمبر اکرم تو کافروں تک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، مومنین سے بد درجہ اولا اخلاق سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ اسی قرآن میں جس کا تم نے نام لیا ہے، خداوند عالم پیغمبر کی شان میں فرماتا ہے، بے شک اے رسول آپ ہی اخلاق عظیم پر فائز ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو لوگوں میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مسیحی عالم: میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے بلکہ ایک مسلم خطیب سے بغداد کی مسجد میں سنی ہے۔ شیعہ عالم: وہی جو میں نے کہا کہ ہم شیعوں کے نزدیک مشہور یہ کہ سورہ عبس کی یہ ابتدائی 2 آیتیں عثمان سے مربوط ہیں۔ بعض بنی
امیہ کے راویوں نے جو عثمان کی حفاظت کرتے تھے اس کی نسبت پیغمبر کی طرف دی ہے۔ بعبارت دیگر سورہ عبس کی آیات میں سے اس چیز کی تصریح بھی نہیں ہے کہ وہ نابینا شخص کون تھا، مگر سورہ قلم کی آیت نمبر 4 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اس کا ذکر ہے کہ یہ آیات پیغمبر کے بارے میں نہیں تھیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عبس کی 2 آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب بنی امیہ میں سے ایک شخص پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ نابینا شخص جس کا نام ابن ام ملتوم تھا، جن کو دیکھ کر وہ صحابی منہ پھیر کر اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب تو اس مسیحی عالم سے کچھ نہ کہا جا سکا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ نمبر 60 شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مکالمہ۔ ایک شیعہ بزرگ عالم محمد بن نعمان جو شیخ مفید کے نام سے مشہور تھے، 11 ذی-القعدہ سال 336 یا 338 کو سوبقہ نامی دیہات جو شمالی بغداد سے 10 فرسخ کے فاصلے پر ہے ولادت ہوئی۔ اپنے والد جو معلم تھے بغداد آئے اور تحصیل علم کی، یہاں تک کہ مذہب تشیع کے بڑے عالم دین اور تمام اسلامی فرقوں کے معتمد علیہ قرار پائے۔ علامہ ہلی شیخ مفید کے بارے میں کہتے ہیں کہ مفید مذہب تشیع کے رہبر اور استاد تھے، کیونکہ جو بھی ان کے بعد آیا ان کے علم سے فیضیاب ہوتا رہا۔ ابن کثیر شامی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ شیخ مفید شیعت کا دفاع کرنے والے مصنف تھے۔ ان کی مجلس و دروس میں مختلف مذاہب کے علماء شرکت کیا کرتے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 15۔ شیخ مفید نے 200 سے زیادہ مختلف فنون میں کتابیں تالیف کی ہیں۔ نجاشی جو نصب شناس معروف ہیں، وہ شیخ مفید کی تالیفات 170 سے زیادہ کے نام لیتے ہیں۔ شیخ مفید نے شب جمعہ ماہ رمضان 3 سال سن 413 ہجری بغداد میں اس دنیا کو خداحافظ کہا۔ آپ کی قبر کاظمین میں امام جواد کے جوار میں ہے۔ شیخ مفید فن مناظرہ میں کافی ذہین و قوی تھے۔ ان کے محکم و مستدل مناظرات میں سے یہاں ایک مناظرہ نمونے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ بقول بعض لوگوں کے اسی مناظرے کے بعد سے آپ کو شیخ مفید کا لقب ملا۔ شیخ مفید کے زمانے میں ایک بڑا سنی عالم دین بغداد میں درس دیا کرتا تھا جس کا نام قاضی عبدالجبار تھا۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہا تھا۔ اس کے درس میں شیعہ و سنی سب شاگرد حاضر تھے۔ اس دن شیخ مفید بھی اس کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی جس نے آج تک شیخ مفید کو نہیں دیکھا تھا مگر ان کے اوصاف سنے تھے، کچھ لمحات گزرنے کے بعد شیخ مفید قاضی سے کہتے کہ اجازت ہے کہ ان شاگردوں کے سامنے آپ سے کچھ سوالات کروں۔ قاضی پوچھو۔ شیخ مفید یہ حدیث جو شیعہ پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے صحرائے غدیر میں علی کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا و علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، کیا اس صحیح ہے یا شیعوں نے جعلی بنائی ہے؟ قاضی یہ روایت صحیح ہے۔ شیخ مفید لفظ مولا سے اس روایت میں کیا مراد ہے؟ قاضی سردار و مولا و آقا۔ شیخ مفید اگر ایسا ہے تو پیغمبر کے قول کے مطابق حضرت علی سب کے آقا و مولا ہیں، تو پھر سنی و شیعوں کے درمیان اختلاف اور دشمنیاں کیوں ہیں؟ قاضی اے برادر، یہ حدیث غدیر بطور روایت تو مطلوب نقل ہوئی ہے، جبکہ خلافت ابو بکر درایت تو ایک امر مسلم ہے، وہ اور ایک عاقل انسان روایت کی خاطر درایت کو ترک نہیں کیا کرتا۔ شیخ مفید آپ پیغمبر کی اس حدیث جو علی کی شان میں کہی کیا کہتے ہیں؟ یعنی اے علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور تمہاری صلح میری صلح ہے۔ قاضی یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ مفید لہٰذا اس بنا پر جنہوں نے جنگ جمل تیار کی تھی مانند طلحہ، زبیر و عائشہ وغیرہ اور علی کے ساتھ لڑے تھے، لہٰذا اس حدیث کے مطابق جس کی خود آپ نے ابھی تصدیق کی ہے، گویا خود رسول خدا سے جنگ کرنا نہیں ہے اور رسول خدا سے تو جنگ کرنے والے کافر ہیں۔ قاضی برادر عزیز طلحہ و زبیر وغیرہ نے توبہ کر لی تھی۔ شیخ مفید جنگ جمل تو درایت و قطعی ہے، مگر ان کا توبہ کرنا روایت ہے جو صرف سنی گئی ہو، اور ابھی آپ کے قول کے مطابق درایت کو روایت کے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور مرد عاقل روایت کے پیچھے درایت کو نہیں چھوڑتا۔ قاضی کافی دیر تک سوچتا رہا، جب کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ شیخ مفید میں آپ کا خادم محمد بن نعمان ہوں۔ قاضی اس وقت
اسی وقت ممبر سے نیچے اترا اور شیخ مفید کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہوئے کہا، یعنی تم مفید ہو سب کے لیے۔ باقی دیگر علماء جو اس درس میں بیٹھے ہوئے تھے قاضی کی اس حرکت پر کافی ناراض ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ قاضی نے ان سب سے کہا کہ میں تو اس شیخ مفید کے جوابات میں بے جواب ہو کر رہ گیا ہوں، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کے پاس ان کا جواب ہے تو دے دو۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ اس طرح شیخ وہ مناظرہ جیت گئے اور اس درس میں لوگوں کی زبانوں پر آپ کے لقب مفید کا ورد ہونے لگا۔ نمبر 61، شیخ مفید کا عمر بن خطاب سے مکالمہ۔ ہم قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں پڑھتے ہیں، اگر تم لوگ اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، خدا مددگار ہے۔ اس نے تو اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس وقت صرف 2 آدمی تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اور رسول اپنے دوسرے ساتھی کو اس کی گریہ و زاری پر سمجھا رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، خدا یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور فرشتوں کے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ علماء اہل تسنن نے اس آیت کو فضائل ابو بکر کے معروف دلائل میں نقل کرتے ہیں اور ابو بکر کو غار کا دوست کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کی خلافت کی تائید کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں۔ علامہ طبری کتاب احتجاج جو کراچی کی کنیز الفوائد میں شیخ ابو علی حسن بن محمد رقی نقل کرتے ہیں کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کہیں جا رہا ہوں، ناگاہ میری نظر لوگوں کی ایک جمعیت پر پڑی جو ایک شخص کے گرد جمع تھے۔ وہ شخص لوگوں کے لیے قصے نقل کرتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ عمر بن خطاب ہے۔ میں عمر کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک شخص عمر سے باتیں کر رہا ہے، مگر میں ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ میں ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ابو بکر کی برتری پر اس آیت میں کیا دلیل ہے؟ اس آیت میں 6 نقطے ہیں جو ابو بکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ نقطہ اول یہ کہ اس آیت میں پیغمبر اکرم کے بعد ابو بکر کو دوسرا ثانی اسنین پکارا گیا ہے۔ نقطہ دوم یہ کہ اس آیت میں رسول و ابو بکر کو ایک ساتھ جو ان کی دوستی کی دلیل ہے، رازہما فی الغار۔ نقطہ سوم یہ کہ اس آیت میں ابو بکر کو پیغمبر کا رفیق کے نام سے پکارا گیا ہے جو ابو بکر کی بلندی کی دلیل ہے۔ نقطہ چہارم یہ کہ خداوند عالم نے ابو بکر کے لیے لا تحزن کی آیت نازل کی، یعنی غمگین نہ ہو۔ نقطہ پنجم یہ کہ پیغمبر اکرم نے ابو بکر کو خبر دی کہ خدا ہم دونوں کا یار و مددگار ہے۔ نقطہ ششم، خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے سکون و آرام کی خبر دی، کیونکہ پیغمبر اکرم کو تو آرام و سکون کی ضرورت نہیں، ان کو تو پہلے ہی سے سکون حاصل تھا۔ لہٰذا اس آیت کے یہ 6 نقطے تھے جو ابو بکر کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، جن کو تم ہرگز رد نہیں کر سکتے۔ شیخ مفید کہتے ہیں، میں نے کہا کہ بے شک تم نے ابو بکر سے رفاقت کا حق ادا کر دیا، لیکن میں انشاءاللہ خدا کی مدد سے ان تمام 6 نقطوں کے جوابات دوں گا، اس تیز ہوا کی طرح جو طوفانی دن میں خاک کو اڑایا کرتی ہے، اور وہ جواب یہ ہیں۔ نقطہ اول کا جواب یہ ہے کہ ابو بکر کو دوسرا نفر قرار دینا اس کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ جب مومن کے ساتھ کہیں کافر کھڑا ہو تو مومن کی بات کرتے وقت کہا جائے گا کہ وہ دوسرا کافر ہے، نہ کہ یہ دوسرا ہونا اس کی فضیلت ہے۔ نقطہ دوم کا جواب یہ کہ ابو بکر کا رسول خدا کے ساتھ ہونا اس کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ایک ساتھ جمع ہونا فضیلت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات مومن و کافر جمع ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد میں جس کی فضیلت غار ثور سے زیادہ ہے، اس میں بھی پیغمبر کے پاس مومن و منافق آتے تھے اور ایک ساتھ جمع ہوتے تھے، جیسے کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 3 اور 37 پڑھتے ہیں، یعنی ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ دائیں سے بائیں آپ کے گرد گروہ در گروہ جمع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کشتی نوح میں پیغمبر بھی تھے اور شیطان بھی تھا، ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا شیطان کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا۔
تیسرے نقطے کا جواب اس کا رسول کی مصاحبت میں رہنا باعث فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مصاحبت کے معنی ساتھ کے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مومن کا ساتھ ہونا اور کبھی کافر کا ساتھ ہونا ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے کہ اس کا ساتھی جو اسی سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کیا تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ چوتھے نقطے کا جواب پیغمبر کا ابو بکر سے کہنا کہ لا تحزن، یہ ابو بکر کی خطا کی دلیل ہے، نہ کہ اس کی فضیلت ہے، کیونکہ ابو بکر کا حزن یا اطاعت تھا یا گناہ۔ اگر اطاعت تھا تو پیغمبر کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا وہ حزن گناہ تھا جس سے رسول خدا نے منع کیا۔ پانچویں نقطے کا جواب پیغمبر کا یہ کہنا کہ ان اللہ معنا اس بات پر دلیل نہیں کرتا کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، بلکہ اس سے مراد تنہا رسول خدا کی ذات ہے۔ رسول خدا نے اپنے کو لفظ جمع سے تعبیر کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو لفظ جمع سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چھٹے نقطے کا جواب تم نے جو کہا کہ خدا نے ابو بکر پر سکون و آرام کو نازل کیا، یہ کہنا ظاہر آیت کے سباق کے خلاف ہے، کیونکہ سکینہ اس کے لیے نازل ہوا ہے جو آخری آیت کے لحاظ سے رسول خدا کی ذات ہے، اور وہ لشکر جو ان کی مدد کو آیا تھا، کیونکہ پیغمبری کے شایان شان تھا کہ ان کے لیے سکینہ نازل ہو، کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پیغمبر کے ساتھ سکینہ میں دوسرے مومنین بھی شامل ہیں جس میں دونوں کا نام آیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 26، خدا نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون نازل کیا، لہٰذا تم لوگ اس آئے غار کے ذریعے ان کی رفاقت پر استدلال نہ کرو تو بہتر ہے۔ شیخ مفید کہتا ہے کہ عمر جواب نہ دے سکے تو لوگ ان کے گرد سے منتشر ہو گئے اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ احتجاج تبریسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔